اشال نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، وہ بس ناظر شاہ سے دور جانا چاہتی تھی۔ آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑتی وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ کب سامنے سے آتی وین رکی، کب اس میں سے لوگ اترے۔ اسے تو بس تب خبر ہوئی جب دو آدمیوں نے اسے دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ چیخنے لگی جب ان میں سے ایک شخص نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ ناظر شاہ اپنا سر پکڑ بیٹھا تھا۔ اشال اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں چاہے گی۔ اسے یہ کیوں نہ سمجھ آیا کہ ضروری تھا یہ سب اس کی خوشیوں کے لیے، ان کی آنے والی زندگی کے لیے۔ اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اس نے غصے میں موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ اسے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر ساکت بیٹھا رہا، سیکنڈ، منٹ یا پھر گھنٹے۔ کوئی مین گیٹ کی بیل بار بار بجا رہا تھا۔ وہ اسے سن کر بھی انسنا کر رہا تھا۔ اشال اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بغیر اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اندرونی دروازے کی بیل بجنے لگی۔ وہ جھنجھلا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے سامنے اس کا وفادار کھڑا تھا۔ وہ خاص اشال پر نظر رکھنے کا کام کرتا تھا۔ یقیناً اسے لگا ہوگا کہ اشال پھر سے دھوکہ دے کر فرار ہو گئی ہے۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ ناظر شاہ کا دل کیا اپنا غصہ اسی پر نکال دے۔ یہاں سب ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ نہیں صاحب، وہ آپ کی بیوی۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ چلی گئی ہے۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا جب مقابل شخص جلدی سے بولا، وہ اغوا ہو گئی ہیں۔ ناظر شاہ کو لگا کہ دوسری بار کسی نے اس سے سب چھین لیا ہو، لیکن اس بار تو وہ خود ذمہ دار تھا۔ اس نے خطرے کو جانتے ہوئے بھی اشال کو جانے دیا۔ کون کہاں لے گئے اور کب؟ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ معلوم نہیں، ایک وین تھی۔ میں نے پیچھا کیا پر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ناظر شاہ جلدی سے آفس گیا۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے تھا۔ مخصوص جگہ سے وہ اسلحہ نکالنے لگا۔ کس قسم کی وین تھی؟ جب وہ آدمی بتا کر خاموش ہوا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ مراد کا کام تھا۔ مراد نے اس سے جنگ کا اعلان کیا تھا اور اب مراد کو اس کی قیمت ادا کرنی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ راستے میں اپنے ساتھیوں کو فون کر کے وہیں پہنچنے کا کہا۔ وہ جو بھی کرتا اپنی بیوی سے، لیکن کوئی اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس کے ولا پہنچا تو باہر کھڑے گارڈز نے اس سے ڈرتے ہوئے خود ہی راستہ دے دیا۔ وہ ہال میں پہنچا تو ان پر اوپری منزل کے برآمدے سے فائرنگ ہونے لگی۔ وہ سب دیواروں کے پیچھے چھپ گئے۔ ناظر شاہ نے پھرتی سے ایک نشانے باز کو شوٹ کر دیا اور پھر دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے ایک آدمی نے ایک اور نشانے باز کو ہلاک کر دیا، لیکن اس کے بازو میں بھی گولی لگ گئی۔ اب صرف ایک شخص رہتا تھا اس کے اور مراد کے راستے میں۔ ناظر شاہ کے 2 آدمی دوسرے راستے سے ولا میں گھسے تھے۔ ان دونوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ وہ اب تیزی سے اس کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے آفس کا دروازہ لاک تھا۔ ناظر شاہ نے دروازہ توڑ ڈالا۔ وہ ایک لڑکی کو اپنی ڈھال بنائے کھڑا تھا۔ اسے چھوڑ دو مراد، تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ناظر شاہ کے نشانے پر تھا، لیکن اسے اشال کے بارے میں جاننا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے بتا دو اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ تمہاری بیوی تو میری بیٹی تھی نا۔ ناظر شاہ اس سے باتیں کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنا سوال دہرایا۔ اس کی ڈھال بنی لڑکی رو رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ لنگڑا رہی تھی۔ تمہیں مجھے تبھی مار دینا چاہیے تھا جب پری مری، لیکن اس کی موت کے بعد تم میرے کام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب اپنی غلطی سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ناظر شاہ پر گولی چلانی چاہی، پر وہ اس کے ارادے پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ ناظر شاہ نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اب اس کا ہاتھ گولی سے الگ ہو گیا تھا۔ ناظر شاہ نے اس لڑکی کو کھینچ کر راستے سے ہٹایا۔ میری اشال کہاں ہے مراد؟ وہ اس کے چہرے پر چلایا۔ مراد خون آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کاش اس دن اس رضا نے اپنا کام ٹھیک سے کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کر ناظر شاہ کو جھٹکا لگا۔ مراد اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میری بیٹی اپنی مرضی سے شادی کر لے گی اور میں تم دونوں کو معاف کر دوں گا؟ مراد ایک ناگ تھا جس نے اپنی اولاد کو بھی ڈس لیا تھا۔ اس دن وہ میرے کہنے پر وہاں گیا تھا، میں نے ہی اسے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔
ناظر شاہ ایک دم مراد سے دور ہٹا تھا، لیکن اس نے تمہاری جگہ میری بیٹی کو مار دیا۔ تمہیں لگا کہ اس نے حسد کی وجہ سے یہ کیا۔ وہ اب کہے لگا رہا تھا اور ناظر شاہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا جوان خون بدلہ چاہتا تھا اور مجھے رضا کی جگہ ایک پالتو کتا چاہیے تھا۔ تم نے اپنی ہی بیٹی کو نفرت کی آگ میں جھونک دیا مراد۔ ناظر شاہ اس کی گردن توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ مراد کے منہ پر رسید کیا۔ وہ حملے کی شدت سے گر گیا، اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے بعد ناظر شاہ رکا نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک مکہ مارتا چلا گیا۔ تم نے مجھ سے پری چھینی، میرا بچہ چھینا، اور اب اشال کہاں ہے؟ میری اشال بولو، کہاں ہے وہ مراد؟ جواب دو۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روک سکے۔ مراد کا سر فرش پر مارنے سے اس میں سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ ناظر شاہ نے اسے گریبان سے تھام لیا۔ کہاں ہے وہ؟ بتا مجھے مراد، ورنہ ایک دردناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مار دو، ویسے بھی تم اب اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ مراد مسکرانے لگا۔ وہ ایک پاگل آدمی تھا، اس کے منہ سے خون جاری تھا، ایک گال بھی پھٹ چکی تھی۔ بیچ دیا، اب تک شاید وہ پاکستان بھی پار کر چکی ہو۔ ناظر شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، جسے مراد نے اچھے سے محسوس کر لیا۔ ناظر شاہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ وہ جانتا تھا انسانی اسمگلنگ کے بارے میں، اور یہ بھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے تو اس کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ مراد اسے مزید تکلیف دینا چاہتا تھا۔ تمہاری اشال ہر پل مرے گی، ہر پل تڑپے گی، نہ جانے کس کے بستر کی زینت۔ ناظر شاہ اور نہیں سن سکتا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کسی جنگلی جانور کی طرح اس پر حملہ کرنے لگا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو بیٹھا تھا۔ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ چیخیں مراد کی تھیں یا اس کی۔ وہ مراد کو کھینچتا ہوا ہال میں لے گیا۔ ناظر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ مراد اس وقت ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ ناظر شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ کھولا اور پھر اس کا منہ سیڑھی کے کونے پر رکھ دیا۔ وہ اسے چیٹ دینا چاہتا تھا اور اس نے یہی کیا۔ اپنا پاؤں اٹھا کر مراد کے سر کی پشت پر پوری شدت سے مارا۔ پہلی ہی بار میں مراد کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے اور ناظر شاہ نے اسے ایک دردناک موت دی۔ 2 بار مزید وار کرنے سے اس کا منہ پھٹ گیا اور سر آدھا ہو گیا۔ ناظر شاہ مراد کے آفس کی طرف پلٹا اور سب کچھ ادھر ادھر کرنے لگا۔ اسے کوئی بھی ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے اندازہ ہو جائے کہ اشال کہاں ہے، لیکن مراد ایک پکا کھلاڑی تھا، اپنے کالے دھندے کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ ناظر شاہ نے خود کو ہمیشہ اس کام سے دور رکھا تھا، اس لیے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اشال کہاں ہے۔ ہر لمحہ جو وہ ضائع کر رہا تھا اشال کو اس سے مزید دور کرتا۔ اس نے وہاں موجود ہر چیز تہس نہس کر دی۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہ مراد کے بے جان جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی نازک گڑیا ہو، بے جان آنکھیں، بے جان روح۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، پہلے پری کی جدائی سے اور اب اشال کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لڑکی میں اشال کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ تم آزاد ہو۔ اس لڑکی نے چہرے کا رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ وہ مردہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ناظر شاہ کو کاٹنے دوڑ رہی تھیں۔ آزاد؟ اس نے دوبارہ رخ مراد کی طرف پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اٹھی۔ وہ مسکراہٹ ناظر شاہ کو زہر لگی۔ میں اب اس سب سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک زندہ ہوں، لیکن کم از کم اب کوئی اور اس کا شکار نہیں بنے گا۔ ناظر شاہ نے اسے ہاسپٹل پہنچانے کا کہا اور پھر نوری کی تلاش میں نکل گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ ضرور اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا۔ بتاؤ اشال کہاں ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے نوری کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہاں مراد ہر لڑکی کو کراچی بھیجتا ہے، شاید اشال بھی وہیں ہو۔ وہیں سے پھر بگ باس فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اشال کو جب ہوش آیا تو وہ اسی وین میں تھی۔ اس کے ارد گرد 2 آدمی تھے۔
ईशाल की सांसें उथल पुथल हो गईं। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है और ये कौन लोग हैं। वो नहीं चाहती थी कि इन लोगों को खबर हो कि वो होश में आ चुकी है। हम कब तक पहुँचेंगे? वो आपस में बातें कर रहे थे। अभी बहुत वक्त है, मुझे नींद आ रही है। अरे देखो तो ये लड़की जिंदा भी है या गुजर गई? उनमें से एक ने ईशाल को खींचना चाहा तो वो खुद में सिमट गई। छूना भी मत मुझे, दूर रहो। वो तीनों सुनकर हंसने लगे। तुम्हारी ये नखरे बस यहीं तक के लिए हैं, वहां पहुंचकर सारी अकड़ निकल जाएगी। ईशाल को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। बाहर दिन का उजाला था, मतलब वो सारी रात से बेहोश थी। वो ऐसे जाहिर करने लगी जैसे उसे उल्टी आ रही हो। अरे गाड़ी गंदी करेगी क्या? ओए गाड़ी रोक। जैसे ही गाड़ी रुकी, उनमें से एक ने दरवाजा खोल दिया। वो वहां से बाहर निकल गई। ईशाल ने जैसे ही भागने के लिए कदम उठाए, उनमें से एक ने उसे बालों से पकड़ लिया। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गई, पर उसने उसे बालों से ही वैन में खींच लिया। कुछ भी कर, लेकिन उसकी शक्ल खराब ना करना, वरना पैसे भूल जाएं। उस शख्स ने उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा और वो खुद में सिमट कर रह गई। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो ऐसा हाल करूंगा कि याद रखेगी। ईशाल उन्हें उकसाना नहीं चाहती थी, इसलिए एक कोने में खामोशी से बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाकर दोबारा बेहोश कर दिया। जब उसे होश आई तो वो किसी बोसीदा कमरे में थी। एक जगह से बदबू आ रही थी, दीवारें खस्ता हाल थीं। वहाँ ईशाल के अलावा और भी लड़कियां थीं। वो सब भी चेहरे पर खौफ लिए बैठी थीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी से बात कर ले। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ, जबकि दूसरा शख्स दरवाजे पर बंदूक थामे खड़ा रहा। उसने उनमें से एक लड़की को बालों से जकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। वो चीखने लगी, जबकि बाकी सब ऊंची ऊंची रोने लगी। वो उसे बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद वो फिर एक लड़की को ले गए। वहाँ कोई नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है और उनके साथ क्या होगा। अब की बार वो ईशाल की तरफ बढ़ने लगे। ईशाल हाथों से उन्हें परे धकेलती चीखने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। लेकिन वो उसे भी बालों से खींचकर ले गए। कमरे से बाहर का माहौल काफी अलग था। वो एक शानदार जगह थी। जगह जगह पर लोग हथियार पकड़े खड़े थे। ईशाल लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेसूद। वो अब मिन्नतों पर उतर आई थी। वो लोग उसे लेकर हॉल में दाखिल हो गए। हराम पैसे से उस जगह की खूब जीनत की गई थी। दीवार के साथ घोड़ों के मुजस्मे रखे गए थे। छत के दरमियान में एक फानूस लटक रहा था। वहाँ एक शख्स कुछ और लोगों के साथ खड़ा था। मुराद साहब ने उसकी खास खातिरदारी करने का कहा है। तो ये सब मुराद ने किया था। नाजिर शाह, उसे नाजिर शाह की याद आ रही थी। वो शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका चेहरा दबोच लिया। ईशाल खुद को आजाद करवाने लगी। मुराद की पसंद हमेशा ही कमाल होती है, उसने हबासत से कहा। ईशाल अपना चेहरा आजाद करवाने में कामयाब रही। उसने मुकाबिल के चेहरे पर थूक दिया। वो कहाँ किसी से दबने वाली थी। उसने अपनी जेब से एक कीमती रुमाल निकाला और अपना चेहरा साफ करने लगा। अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसने ईशाल के चेहरे पर दे मारा। ईशाल झटके से पीछे जा गिरी। उसकी नाक हमले से टूट गई थी और उसका खून बह रहा था। खून उसके मुंह में भी जाने लगा। दर्द से उसे सांस नहीं आ रहा था। वो नाक पे हाथ रखकर खून को बहने से रोकने लगी। मुझसे किसी नरमी की उम्मीद ना रखना लड़की। ईशाल का सर घूमने लगा। वो उसके करीब आया और बालों से खींचता मुखालिफ सिमत ले जाने लगा। उसे खींचते हुए एक कमरे में ले जाया गया। ये कमरा पहले से मुख्तलिफ था। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। उसने दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेला। वो एक छोटी सी जगह थी। ईशाल सामने दीवार से टकरा गई। उसके पलटने से पहले ही दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। वो जगह इतनी थी कि वहां सिमट कर बैठा जा सकता था। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। ईशाल दरवाजा पीटने लगी। उसे नाक में दर्द हो रहा था। जब वो थक गई तो इस बदबूदार जगह पर बैठ गई। वो रोने लगी अपनी किस्मत पे। पता नहीं अभी कैसे इम्तिहानात से उसे गुजरना था।
اشال کو لگا جیسے کوئی چیز اس کے بازو پر رینگ رہی ہو۔ اس نے اسے بازو سے ہٹانا چاہا، شاید وہ کوئی کیڑا تھا۔ اسے اپنے بالوں اور سارے وجود پر چیزوں کے رینگنے کا احساس ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے وجود اور بالوں کو جھاڑنے لگی۔ اسے اس تنگ جگہ پر دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ دروازہ پیٹنے لگی۔ نکالو مجھے یہاں سے پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ چیخ رہی تھی۔ خون بہنا بند ہو گیا تھا لیکن اس کا چہرہ درد کر رہا تھا۔ جب کسی نے اس کی فریاد نہ سنی تو وہ ہاتھ سے دروازہ محسوس کرنے لگی۔ دروازے کو ایک نوب لگی تھی، وہ اسے کھینچنے لگی لیکن نوب اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اشال نے نوب کے کیلوں کو ناخنوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک ناخن اکھڑ گیا اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ناظر شاہ کہاں ہو تم؟ پلیز مجھے نکالو یہاں سے۔ ناظر شاہ جیسے ہی کراچی پہنچا اس نے کچھ جان پہچان کے لوگوں سے بات کرنا شروع کی، لیکن آج دوسرے دن بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ بگ باس شہباز اس کے خلاف ہو چکا تھا کیونکہ اس نے مراد کا قتل کیا تھا۔ وہ اس وقت دشمنوں کے گھر میں موجود تھا۔ آج رات وہ ایک آدمی سے ملنے والا تھا، اس کا پتہ اسے کسی نے دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ یہاں سے کوئی انفارمیشن حاصل کر پائے گا۔ ناظر شاہ جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ ایک دم سنسان علاقہ تھا۔ اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جگہ سمندر کے قریب تھی، وہ لہروں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ اسے اپنے پیچھے سے کوئی گزرتا محسوس ہوا۔ ناظر شاہ گن نکال کر فوراً پلٹا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ پلٹا تو اسے ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ مجھے علی نے بھیجا ہے، اس نے کہا تھا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ ناظر شاہ، وہی ناظر شاہ جس نے مراد کا قتل کیا، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ناظر شاہ کچھ بھی نہ بولا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ناظر شاہ۔ ناظر شاہ کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹا اور اس پر بندوق تان دی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ وہ جس سے باتیں کر رہا تھا اب وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ناظر شاہ کے سر پر وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ناظر شاہ جب ہوش میں آیا تو اس کے سر میں شدت سے درد ہو رہی تھی۔ اس نے سر پکڑنا چاہا پر اس کے ہاتھ نہیں ہلے۔ وہ ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہ جگہ کافی صاف ستھری تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا ٹیبل تھا جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تقریباً مراد کی عمر کا تھا اور سگار پی رہا تھا۔ ناظر شاہ نے خود کو چھڑوانا چاہا پر بے سود۔ اس کے ہاتھوں کو کرسی کے پیچھے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ تمہیں لگا تم میرے شہر میں داخل ہو جاؤ گے اور مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں صرف ایک دروازہ تھا۔ میں نے کچھ سوال کیا ہے، سامنے والے نے پرسکون لہجے سے پوچھا۔ اس کا جواب اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ تم کون ہو۔ ناظر شاہ نے جواب دینے کی جگہ الٹا اپنا سوال رکھا تھا۔ تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، میرے آدمی کو مار کر میرے شہر میں داخل ہو گئے۔ اوہ، تو تم ہو بدنام بگ باس شہباز۔ ناظر شاہ نے پہلے بھی کئی بار ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا پر اس بار سامنے والے کا پلڑا بھاری تھا جس سے وہ پریشان ہونے لگا۔ ویسے تو اگر کوئی اور ہوتا تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن تم الٹا میرے شہر میں آ گئے جس نے مجھے تجسس کا شکار کر دیا۔ اب تم خود بولو گے یا میں بلواؤں؟ ناظر شاہ کو یہ سننے کی امید نہیں تھی۔ اس کا مطلب اشال کے اغوا کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ مطلب مراد نے اسے کسی اور کے پاس پہنچایا تھا۔ وہ اشال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب مقابل نے گن نکال کر ناظر شاہ کی پیشانی پر رکھ دی۔ مجھے دیری پسند نہیں۔ اس سے پہلے کہ ناظر شاہ کچھ کہہ پاتا اس کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ کب اندر آیا ان دونوں کو پتہ نہیں لگا، اس لیے وہ دونوں چونک گئے۔ ناظر شاہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی دبے پیروں اس تک پہنچ جائے۔ وہ تو رات میں بادشاہی کرتا تھا، تو یہ کون تھا جس کی آہٹ اسے محسوس نہیں ہوئی تھی؟ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ دوست تھا یا دشمن؟ بندوق نیچے کر دو اولڈ مین، وہ شہباز سے مخاطب تھا۔ ناظر شاہ کو اپنے پیچھے سے لائٹر جلانے کی آواز آئی۔ شہباز اس نئے شخص کو گھور رہا تھا۔ ناظر شاہ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہباز اس سے پوچھنے لگا۔ گن نیچے کرو، سہولت سے کہا گیا۔ ناظر شاہ اب اسے کشت لیتے ہوئے سن سکتا تھا۔ شہباز دانت پیستے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور گن کو اس کی پیشانی سے ہٹا دیا۔ کسی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ ناظر شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پلٹنے لگا۔ آخر کون تھا وہ شخص جو بگ باس شہباز پر حکم چلا رہا تھا؟ اس کے سامنے ایک دراز قد وجیح انسان کھڑا تھا۔ وہ 28 سال سے ایک دن بھی اوپر نہیں لگ رہا تھا، لیکن جس بات نے ناظر شاہ کو حیران کیا تھا وہ اس کی پرسنالٹی تھی۔ جرم کی دنیا میں ہر کوئی خود کو چھپا کر رکھتا ہے، خود پہ ایک جھوٹا لبادہ اوڑے رکھتا ہے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی درندگی کو فخریہ پیش کرنے والا شخص تھا۔ مراد نے ناظر شاہ سے ایک بار کہا تھا کہ اصل طاقتور شخص پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا۔ دراصل وہ خود ہی خوف ہوتا ہے اور ایسے شخص سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ ناظر شاہ اس کا نام پوچھتا اس سے پہلے وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے چلا گیا۔ وہ سگریٹ کی کش لگاتا ہوا جا رہا تھا جیسے یہ اس کی جاگیر ہو۔ ناظر شاہ نے پلٹ کر شہباز کو دیکھا جس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس کی نفرت کا مرکز ناظر شاہ نہیں تھا بلکہ وہ اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم رک گیا۔ وہاں کئی لوگ موجود تھے جو کہ گارڈز لگ رہے تھے۔ وہ گارڈز اس نوجوان کے تھے یا شہباز کے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے سکون سے اس ولا سے لے کر باہر آ گیا۔ وہاں ایک SUV کے پاس کوئی شخص کھڑا تھا جو انہیں دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ ناظر شاہ شدت سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی مدد کیوں کی۔ ناظر شاہ، تم یہاں کراچی میں کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو مجھے اور میری مدد کیوں کی؟ وہ جو کوئی بھی تھا لیکن ناظر شاہ کو نہیں ڈرا سکتا تھا۔